سوال تھا کہ اگر اللہ کی دی ہوئی مہلت میں اللہ کو نہ منا پائے تو کیا آزمائش ناراضگی میں بدل جاتی ہے؟ فرسٹ آف آل، اللہ پاک کو منانے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک انسان کو کوئی مہلت دیتا ہے کہ مجھے اس وقت تک منا لو، میں تو مان جاؤں گا ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ ہمارے اپنے ہی من گھڑت خیالات ہوتے ہیں، ورنہ وہ تو مان تب ہی چکا ہوتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ غلطی کا احساس ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہماری آزمائش تو تبھی اختتام پر پہنچ جا چکی ہوتی ہے جب ہم اپنی غلطیوں کو غلط مان کر اس کی توبہ کا در کھٹکھٹاتے ہیں، اور آپ جب اس کے در پر دستک دیتے ہیں وہ تب آپ کا انتظار میں پہلے سے ہی کھڑا ہوگا۔ وہ آپ کو اپنے در پر آتا دیکھ کر وہ آپ سے ایسے راضی ہوتا ہے، آپ کی آزمائش کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو راہ راستہ پر لے آتا ہے۔ اور آزمائش سزا نہیں ہوتی، سزا تو ہم خود کو دیتے ہیں اللہ سے دور ہو کر۔ اور ہاں، وہ تب آپ سے ضرور ناراض ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہو، جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو اور بس ایک بار مجھے پکارو اور کہو میرے اللہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دوں گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، غلطی گناہ جیسا بھی ہے اس سے توبہ کرو، مایوس نہیں ہونا کہ اتنا گناہ گار ہوں، وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میں تو معافی کے قابل ہی نہیں ہوں۔ تو پھر وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنی محبت کے باوجود آپ اس سے دور چلے جاتے ہو۔ تم توبہ کرو، معاف کرنا اس کا کام ہے، اور اللہ ناراض بھی اپنے خاص بندوں سے ہوتا ہے، وہ لاڈ دکھاتا ہے تمہیں، اس کے لاڈ اٹھاؤ، تم اس کو مناؤ، وہ مان جائے گا۔ کہتے ہیں پھر معذرت یہ روٹ نہ منانا، رب کو تیرا نہ جانے پھر کب ایسی نوازشیں نصیب ہوں کہ معلوم اے بندے بشر تو وقت کا ضائع نہ کر، اب لوٹ آ تو اپنے رب کو خفا نہ کر، گناہ بڑے نہیں تیرے رب کی رحمت سے، تو رب کی رحمت سے خود کو مایوس تو نہ کر۔ اللہ اور آپ کے درمیان جب بھی فاصلہ آ جائے تو اس فاصلے کو جلد سے جلد مٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ نے بس بستر سے اٹھ کر جانماز تک جانا ہے اور سب دوریاں ختم۔ انسان شاید اللہ کی بے حد محبت کو سمجھ ہی نہیں پاتا، اس لیے مایوس ہو جاتا ہے، ورنہ وہ تو بادشاہ ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا پلٹ جائیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اور اللہ تو وہ ہے جو تمہاری سوچ سے بڑھ کر، تمہاری دعاؤں سے بھی کہیں زیادہ، تمہارے مانگنے سے بھی پہلے نواز دیتا ہے، پھر آخر تم کون سے اندیشے میں، اور وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کرے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں ہی واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، بس دعا کرنا، پھر دیکھو وہ ایسا معجزہ لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تم دعا کرو، پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو۔ دنیا میں کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں، یہاں سب گناہ گار ہیں، اور زندگی میں سب سے کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوتی ہے۔ پتہ ہے یہ غلطیاں گناہ ہم سے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم خود کو فرشتہ اور دوسروں کو ابلیس سے تشبیہ نہ دے سکیں۔ جب ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو دل ہی دل میں یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہم خود کون سے اچھائی کے پتلے ہیں، ہم کون سے بے گناہ ہیں یا فرشتے پرست ہیں، تو ہم اندر ہی اندر سے تھوڑا ڈر جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں اور پھر دوسروں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔
ورنہ اگر کسی سے کوئی خطا نہ ہوتی تو آج سب کے سب خود ہی میں فرشتے ہوتے۔ اللہ پاک انسان کی فطرت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے ہر انسان میں کہیں نہ کہیں ندامتیں ضرور رکھی ہیں تاکہ انسان انسان ہی رہے، فرشتہ نہ بنے۔ تو اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو خود کو دوسروں کی غلطیوں اور گناہوں کے سمیت قبول کرنا ہوگا، کیونکہ نہ آپ کوئی فرشتہ ہیں اور نہ کوئی دوسرا ابلیس، نہ ہی جہان میں ہمیں کوئی ابلیس سا نہ کوئی فرشتہ ہے۔ ہم سب ہی آدم کی اولاد ہیں۔ خطائیں ہماری وراثت میں ملی ہیں، لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلطیوں پہ غلطیوں کے جائیں اور اللہ پاک کی بتائی گئی حدودوں کو توڑیں جائیں، بلکہ جب اپنی غلطیوں گناہوں کا احساس ہو جائے تو اللہ پاک سے اپنے کیے گئے گناہوں کی توبہ کریں اور پھر اس کی ہو کر رہ جائیں۔ اس لیے خطائیں اور معذرت ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر خطا ہو جائے تو توبہ کرو اور آئندہ ایسی غلطی یا گناہ سے خود کو محفوظ رکھیں۔